السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے واسطے سے میں دراصل مخاطب ہوں ان حضرات سے جو وائرولوجی اور بایولوجی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل کمپنی یعنی دواساز کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان سے وابستہ ہیں۔ ان سے دراصل میں دو باتوں کی اپیل کرنا چاہوں گا، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ کورونا وائرس ہے تو انتہائی خطرناک، ایک انسان سے دوسرے انسان کو یہ جا لگتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان متاثر ہوتا ہے وہ خود کو آئسولیٹ جگہ پر رکھ لے، آئسولیٹ کر لے، یا پھر آئسولیشن سینٹر میں اگر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر ہاسپٹل میں ڈال کے کوارنٹین میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے ان کے جو اپنے ہوتے ہیں عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے، عیادت کرنے والے، جس کو اسلامی اصطلاح میں عیادت کہا گیا ہے، مریض سے جا کے حال چال پوچھنا، وہ کوئی نہیں جاتا، اور عیادت سے انسان محروم رہ جاتا ہے، اور خود ذہنی طور پہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو لاچار اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بیماری سے جو کوئی بھی فوت کر جاتا ہے تو آیا اس کا غسل، کفنانا، دفنانا، جنازے میں کثرت سے لوگوں کا شریک ہونا، جو ایک ہمارے اسلام میں ہے کہ بھئی جتنے لوگ کثرت سے شریک ہوتے ہیں ان کی دعائیں ملتی ہیں، ان کے اس حوالے سے یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں یعنی کہ عیادت اور تعزیت اور جنازے میں شرکت، کفنانا دفنانا، یہ دو چیزیں بنتی ہے زندہ میں اور زندہ کے بعد، مرنے کے وقت، مرنے کے بعد۔ اس صورت میں ہمارے یہ جو وائرولوجسٹ ہیں، بایولوجسٹ ہیں، ان حضرات سے میری اپیل ہے کہ آپ کلیئر گائیڈ لائنز دنیا والوں کو بطور خاص مسلمانوں کو ضرور دیں، تاکہ وہ لوگ اس کنفیوژن میں نہ رہ سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کنفیوژن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فتاوے جب سامنے میں آتے ہیں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ یہ ہے کہ بھائی غسل ساقط ہے، کہیں پہ کہ تیمم کرا دیجئے، کہیں پہ کہ نہیں جو پلاسٹک میں کفنا کا آپ کو دیا گیا اسی کفن مان لیجئے، اسی غسل مان لیجئے، جا کے دفنا آئیے۔ ویڈیوز الگ الگ شکلیں دکھاتی ہیں جو انتہائی بھیانک، ایک سے دو آدمی جا کر کے ایسا لگتا ہے کوئی بم ہو، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر سے پکڑا اور گھڈے میں ڈالا، پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی خبروں میں یہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس طرح کے جو مریض مر جاتے ہیں ان کو جلا دیا جائے، وہ بہتر ہو۔ جب ایسی باتیں آنے لگتی، اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہونے لگتے ہیں، تو انسان بہرحال ڈر سا جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب اپنے آپ میں محسوس کرنے لگتا ہے کہ بھائی پہلے کی بیماری میں، وائرس میں یہ ہوتا تھا کہ انسان جانور سے دور ہو جاتا تھا، یا انسان انسان سے کٹ گیا، انسان انسان سے دور ہو گیا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں آپ لوگ جو وائرولوجسٹ ہوتے ہیں یا وائرس کی دنیا کے ماہرین ہوتے ہیں وہ، اور بایولوجسٹ حیاتیات کی دنیا کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ، ان سے میری اپیل ہے کہ بطور خاص آپ حضرات اس سلسلے میں رہنما خطوط دنیا والوں کو دیں۔ ہم سب جانتے ہیں وائرس چاہے ڈی این اے بیسڈ ہو یا آر این اے بیسڈ ہو، یہ ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک نن لیونگ تھنگ، یعنی کہ غیر جاندار چیز ہے، کرسٹل۔ لیکن جب یہی کسی بھی طریقے سے انسانی سیلز اور خلیے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی پروٹین سے اپنی غذا لینا شروع کرتا ہے، اور اپنے جیسے کاپی کر کے کئی سارے وائرس بناتا ہے، اور انسان کے خلیے کو، سیلز کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ انسان کے لیے انتہائی ڈیڈلی اور بھیانک چیز بن جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ پہلے انسان کے اندر جا کر اپنی جگہ بناتا، اپنا مقام بناتا، اور وہ انسان اس کا میزبان بنتا ہے، اس کا سیلز اس کا ہوسٹ بنتا ہے۔ اب جب بن جاتا ہے تو پھر یہ دوسروں تک پہنچتا، کیسے پہنچتا ہے؟ جس انسان کو یہ لگ چکا ہوتا ہے وہ کھانستا ہے جب یا چھینکتا ہے جب، تو اس کے منہ سے اس وقت میں جو ڈراپلیٹس نکلتے، ننھے قطرات اور ذرات، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بالوں سے بھی 5 گنا چھوٹا کیجیے گا تو ذرہ اور قطرہ نکلے گا۔ وہ کھانسنے میں 3000، چھینکنے میں 5000 کے برابر نکلتا ہے۔ وہ دوسروں کو پہنچتا ہے اس کے ناک کا، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، مان لیجیے اگر کان تو نہیں بتایا گیا لیکن منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے سے وہ اس تک پہنچتا ہے، اس کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ کہ جو مر چکا ہے بیچارہ، آیا وہ کھا سکتا ہے کیا، چھینک سکتا ہے کیا؟ اس پہ غور کریں ہم، اور اس سلسلے میں واضح طور سے بتانے کی کوشش کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بایولوجسٹ ہیں، اور آپ لوگ وائرولوجسٹ ہیں تو بہتر بتائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا، اور میرا جو اپنا اسٹڈی رہا ہے کہ بھائی وہ جب سیلز میں جاتا ہے وہاں سے پروٹین لینا شروع کرتا ہے، تو ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے وہاں تو یہ ممکن ہے، لیکن جب انسان مر گیا تو اس کے بارے میں یہی وائرولوجسٹ بتاتے ہیں کہ پھر وہ انیکٹیو ہو جاتا ہے، وہ پھر غیر متحرک ہو جاتا ہے، غیر فعال ہو جاتا ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد بلا چھینکے کھانسے ایک غیر فعال، ایک انیکٹیو باہر آ سکتا ہے، کسی کو متاثر کر سکتا ہے؟ اس پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بہتر بتائیں گے، ہم نے تو جو اسٹڈی کیا وہ بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں رہا، کوئی اس پہ اپنا ڈسکشن کرنے کے بعد کوئی رزلٹ نہیں دے رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ممکن ہے وہ ڈروپلیٹس اس کے کپڑے پہ، اس کے بدن پہ، یا جس بستر پہ پڑا رہا ہے وہاں پہ گر چکا ہو،
وہ کسی کو انفیکٹ کر دے. اس کے بارے میں بھی عام ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے سینیٹائزر ہے یا صابن کا محلول ہے یا صابن کثرت سے آپ لگائیں اپنے ہاتھوں پہ جن جن جگہوں پہ لگانے پر خدشہ ہو, یا جراثیم کچھ اسپرے جو آ رہے ہیں اس کو اسپرے کیجیے, آپ اس سے بچیے آپ. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور مریض ہو کر کے ہاسپٹل میں رہتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر قریب ہو کر کے سارے پریکاشن لے کر کے سارے احتیاط برتتے ہوئے اس کا علاج کرتے, اس کے قریب ہوتے ہیں, ان سے ملتے جلتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی وائرس پھیلنے کا امکان ہوتا ہے اسپرے کے ذریعے سینیٹائزر کے ذریعے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد وہ وائرس بھی اندر انیکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے یہ بات لاتی ہیں کہ پھر اتنا ڈراونا بنا کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے بھائی, بس ایک دو آدمی جاؤ دفناؤ بھاگاؤ, یا پھر یہ کہ اس کو جلا دو وہ بہتر ہوگا. یہ سوالات پیدا کرتے ہیں, ان سوالات سے پھر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو چاہیے یہ کہ جو میں نے پہلے کہا جو ہمارے وائرولوجسٹ ہیں بایولوجسٹ ہیں وہ سامنے آتے اور رہنما خطوط دنیا والوں کو آپ دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے فارماسیوٹیکل کمپنی والوں سے میں نے عرض کی اور اپنی میری خواہش ہے ان لوگوں سے کہ برائے کرم آپ سامنے میں آئیں. دنیا جہان کے جو بھی فارماسیوٹیکل کمپنیاں والے جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں, جو انسان سے محبت رکھتے ہیں, وہ سامنے میں آئیں اور آنے کے بعد آپ اس کا اینٹی ڈوٹ نکالیں. آپ اس بیماری کا کیا اینٹی ڈوٹ ہوگا وہ بھی لائیں, کیا ویکسین ہو سکتا ہے وہ بھی لائیں. اور جیسے کہ آپ نے پولیو کا خاتمہ کیا تھا ان جیسی چیزوں کا بھی خاتمہ کریں. ایک انسان ہونے کے ناطے دنیا بھر کی جتنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں اور جو بھی بایولوجسٹ ہیں ڈرگسٹ ہیں ان کو اس وقت بیٹھ کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بطور خاص اسپیشلی میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے کلمہ اور ان کے ایمان کا حصہ ہے. ان سے میں مخاطب ہوں, ان مسلم سائنسدانوں سے بایولوجسٹ اور وائرولوجسٹ سے مخاطب ہوں میں. کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا, سورہ مائدہ کی 32ویں آیت ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی یوں سمجھو گویا پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا. یہ شرف آپ کو قرآن کریم دے رہا ہے. ایسے موقع پہ آپ آگے آئیے, آپ اینٹی ڈوٹ نکال کے لائیے, آپ ویکسین سامنے میں لائیے, انسانوں کو بچائیے آپ. اور اگر کوئی انفیکٹڈ ہو چکا ہے, مریض ہو گیا ہے, تو اس کے علاج کے واسطے آپ اس کام کو انجام دیجئے اس حوصلے کے ساتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انزل اللہ داء الا انزل معه شفاء. جب بھی اس دنیا میں کوئی بیماری اترتی ہے اوپر والا اس کو اتارتا ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہو کوئی بیماری آئے اور اپنے ساتھ اپنا علاج اور دوا لے کر کے نہ آئے. وہ ضرور وہ بیماری اپنا علاج اور دوا ساتھ میں لاتی ہے. ہاں, عالمہ من علمہ و جاہلہ من جہلہ. ترمذی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد کے اندر یہ روایت دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس بیماری کا علاج وہی ڈھونڈ پاتے ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے, جو ریسرچ اسٹڈی کے عادی ہوتے ہیں, جو تجربہ اور ایکسپرٹ کے بالکل رسیاں ہوتے ہیں, کہہ لیجیے اپنے آپ کو اس پہ لگا دیتے, کھپا دیتے, وہ چیز کھوج کے لے آتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے وہ چیز مل جاتی ہے. آپ بخاری کی شرح میں بھی جا کے دیکھیں گے یہ چیز آپ کو مل جائے گی. آپ حوصلے والے بنے. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے والے بنے. آپ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دیں کہ آپ یہ بند کر دیجئے اور سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیے. سوشل ڈسٹینس بنانا اچھی بات ہے, بنائے, اس لیے کہ یہ ہیومن ٹرانسمیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنے والے بنے. اور سوشل ڈسٹینس کی وجہ میں کہنا چاہوں گا فزیکل ڈسٹینس زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے تعبیر, کہ جسمانی دوری ہم بنائے رکھیں, سماجی دوری نہیں. سماجی دوری ہوگی تو پھر تو کہہ لیجیے ڈاکٹر ایک مریض کو بھی نہیں دیکھے گا, حالانکہ اس کا دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے. تو آپ صرف ان سب ہدایات پہ ہی نہ رہنا جائیں آپ, بلکہ آپ کی ذمہ داری کو اس سے آگے بڑھ کر کا ہے, اس کا علاج دنیا والوں کو دیں آپ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے نا, کینسر ماضی قریب کی بات ہے, ایڈس, اس کے حوالے سے باتیں آ رہی کہ ان کو کبھی لا علاج قرار دیا گیا تھا, آج ان کی دوائیاں نکل کر آگے آ چکی ہیں. جنہوں نے مہارت پیدا کی وہ آج اس دوائی کو سامنے میں لائے اور اس لا علاج کو بھی قابل علاج بنا ڈالا. اس حدیث کی مصداق اور اس کی واضح مثال ہے. نہیں, اگر آپ سستی میں رہ گئے, جاہل رہ گئے, تو پھر من جاہل او جاہل, جس کو جاہل رہنا جاہل رہ جائے, ناواقف رہنا رہے وہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں, کنفیوژن آتے ہیں سامنے میں, آدمی کو کنفیوز کر دیتا ہے. یہ اس وقت میں رہنما خطوط ہمارے جو یہ مسلم وائرولوجسٹ ہیں یہ لائیں ضرور, کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ آئیے اور ان سب چیزوں کو نبھائیے, اپنے کاندھوں پہ لیجئے اور دنیا والوں کو ایک بہتر اور اچھا میسج دیجئے. جزاک اللہ خیر, شکرا جزیلا. بھائی ان باتوں کو جو حضرات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو عام کر دیں, تاکہ جو مزید باتیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں, اور جن دوستوں تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں ان تک پہنچ جائے.